میم وردہ مجھے بتائیں کہ 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ آج کا آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ بتائیں آپ 16 دسمبر کو ہمارے پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ بچے اسکول جائیں اور واپس نہ آئے، یا اللہ ایسا دسمبر پھر کبھی نہ آئے۔ السلام علیکم ناظرین، بچوں کو دعا، بڑوں کو سلام۔ سمن الیاس ہے میرا نام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان۔ تو ناظرین آج ہم سوال لے کے آئے ہیں 16 دسمبر کو پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ کیا یہ سیاہ دن آج بھی لوگوں کو یاد ہے؟ آئیے عوام سے جانتے ہیں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ میم آپ کا نیم؟ وردہ۔ اچھا میم وردہ اچھا میم وردہ مجھے بتائیں کہ 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ 16 دسمبر کو APS کا واقعہ پیش آیا تھا پشاور اسکول میں بچوں کے ساتھ، تو بڑا المناک واقعہ تھا یہ ہمارے لیے، اور آج بھی ہم اس غم میں اسی طرح ہی ہیں، دکھی ہیں۔ اچھا آپ ان بچوں کے بارے جو بچے اس اسکول میں ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بلا خوف جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا؟ بس ان کو سلیوٹ ہے، اور میں ان بچوں کو یہی کہوں گی کہ وہ ابھی بھی اسی طرح ہی ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے حوصلے اور زیادہ بلند ہیں۔ ان ماں باپ کو اسپیشل سلیوٹ کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس واقعے کے بعد بھی اپنے بچوں کو ادھر ہی بھیج رہے ہیں، اور انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا بچوں نے بھی، ورنہ تو ہم لوگ ابھی بھی بچے والے ہو کے ابھی بھی وہ واقعہ اگر یاد کریں تو ہماری روح کام جاتی ہے جس طرح کا واقعہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ میں ان ماؤں کو سلام کہتی ہوں کہ وہ آج بھی اپنے بچوں کو ادھر بھیج رہی ہیں اور اپنے بچوں کو ادھر تعلیم حاصل کروا رہی ہیں۔ اچھا میم آپ ان کے بارے کیا کہنا چاہتی ہیں جو دشمن تھے جنہوں نے حملہ کیا؟ آپ دشمنوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں کہ آگے سے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ بھی پیش آ گیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہی کہوں گی کہ بزدلی کی انتہا ہے کہ اگر وہ لوگ فیس ٹو فیس مردانگی کے طور پہ سینہ بسینہ سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے بچوں کو جو ہے اس طرح مطلب ایک بچوں کو ٹارگٹ کیا ایگزیکٹلی، اور اس سے زیادہ بزدلی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ فائٹ کرنی ہے تو آپ اپنے لیول کے بندے سے کرو گے نا، تو انہوں نے جا کے بچوں کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ وہ بزدل ہے، اور اس سے پاکستان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہی ہیں، ابھی بھی مزید بلند ہیں، اور ہم لوگ ڈرے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اچھا میم آپ مجھے آرمی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے جنہوں نے اسی ٹائم وقت پر آ کے کیا سب کام، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ میں یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ ہم لوگ کی آرمی ہے، آپ لوگ آلریڈی جانتے ہو کہ ٹاپ لسٹ میں ہے ہم لوگ کی آرمی الحمدللہ، اور یہ ہمارے حالات جیسے مرضی ہماری اکانومی ہو، لیکن ہم لوگ کی آرمی جو ہے وہ ہمیشہ ماشاءاللہ ہمیں ڈیفینڈ کرتی ہے اور ڈٹ کے کھڑی رہتی ہے۔ شکریہ۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ واٹس یور نیم؟ اقصیٰ۔ اچھا اقصیٰ میم کیا کر رہی ہیں آپ لبرٹی میں؟ میں گھومنے پھرنے آئی ہوں۔ اچھا آج کا آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ APS پشاور اسکول میں جو پشاور میں تھا وہاں پہ حملہ ہوا تھا، دہشت گردی نے کیا تھا اور بہت سے بچے شہید ہوئے تھے۔ آپ ان بچوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ان ماؤں کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ آئے تو وہ اسکول بس میں تھے لیکن گئے وہ ایمبولینس میں تھے، تو وہ مائیں کیا ہے جو صبح اپنے بچوں کو ٹفن پیک کر کے دے رہی تھی کہ جاؤ بچوں اسکول جاؤ، اور جب وہ ان پتہ چلا اس حملے کے بعد وہ کفن وغیرہ، کیا میں بتاؤں آپ کو اس بارے میں؟ مطلب یہ الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان میں ماؤں کو پیغام پہنچائیں کوئی۔ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، میں ان کے درد کو دکھ کو تو کم نہیں کر سکتی، ان کے بچے جو ان سے بچھڑے ہیں، ایک ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے بیٹے کو خود سے جدا کرنا، یا ایسی سچویشن میں اس کو، چاہے یہ دن آیا ہے کل کا دن ان کے لیے ایک بلیک ڈے آپ کہہ لو، وہ دن سوگ کا دن ہے، تو میں ان کو کیا پیغام دوں؟ ایک حوصلہ ہی دے سکتی ہوں کہ اب کیا حوصلہ دوں میں، کیسے اس ماں کا درد کم کروں جس کا جوان تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بالکل ان کا درد کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ ان بزدل دشمنوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے جنہوں نے بچوں پر حملہ کیا؟ میں کیا کہوں ان کے بارے میں، اس قدر وہ، میں کیا کہوں، جاہل انسان تھے، ان کے اندر کیا دل نہیں تھا؟ کیا وہ کبھی خود بچے نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ کیا ان کے دل میں ترس نہیں آیا؟ ایسے لوگوں کو تو آگ لگا دینی چاہیے۔ بچوں سے دشمنی نکال رہے ہیں،
اچھا مجھے بتائیں آپ پاکستان آرمی کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ان کے گڈ اپریشیٹ ان کو کریں جنہوں نے بر وقت آ کے موقع پر قابو پا لیا. بالکل ان کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہوں گی اور کر رہی ہوں, اور سب کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے آئے اور وہ اس سچویشن کو اتنا سنبھالا. مطلب اگر بہت ہی ایک اسٹرانگ پرسن بھی ہے نا, لیکن وہ ایک چھوٹے بچے کو خون میں لت پت دیکھے گا نا تو اس کا حوصلہ نہیں پڑے گا اس کو اٹھانے کو. اور لیکن پاکستانی آرمی آئی, انہوں نے سب کچھ سنبھالا, اس پہ قابو پا لیا, تو اس پہ ان کے لیے اپریشیٹ ہے, میرا سلام ہے ان کو. باقی ایسا سیاہ دن دوبارہ ہمیں اللہ نہ کرے کہ دیکھنے کو ملے. بالکل کبھی نہ ہو, اللہ نہ کرے یہ دوبارہ ایسا کبھی ہو. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ. سر یور نیم؟ ڈاکٹر اختر حسین. اچھا سر مجھے بتائیں کہ 16 دسمبر کو پاکستان میں کیا ہوا؟ دیکھیں 16 دسمبر جو ہے وہ اس کی کافی اہمیت ہے. ایک تو ہسٹوریکلی سیپریشن ہوئی تھی ایسٹ پاکستان کی, لیکن ریسنٹ ہسٹری میں جو ہے وہ اے پی ایس کا جو اٹیک ہوا تھا 2014 میں پشاور میں, اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور بہت سے معصوم بچوں کو جو ہے اے پی ایس میں آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی کا کیا تھا, اور دن دہاڑے جو ہے وہ 300 سے 400 بچوں جو ہے وہ اپنے ماؤں سے جدا ہو گئے. اور یہ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا قریب ماضی میں. اچھا سر مجھے آپ بتائیں, آپ ان ماؤں کے بارے میں کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی تاریخ تو بہادر ماؤں سے بھری پڑی ہے. ہمیشہ جو ہے وہ ماؤں نے ایسے اولادوں کو جنم دیا جنہوں نے وطن عزیز کے اوپر جو ہے جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے اپنے جو ہے وہ پیارے سے پیارے, اور بچوں سے زیادہ تو کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی, اولاد سے زیادہ. تو یہ تو اس بات کی حقیقت ہے کہ ان بہادر ماؤں کے اوپر جو مصیبت آن پڑی, لیکن انہوں نے اس چیز کو جو ہے وطن کے اوپر قربان سمجھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا, اور یہ بھی اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ آئندہ بھی اگر اس طرح کی کوئی مصیبت ہمارے وطن کے اوپر آئی تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. سر مجھے بتاؤ, وہ بزدلی جو دشمن نے جو بزدلی دکھائی انہوں نے کیوں دکھائی, کیا وجہ, کیا وہ تعلیم کو روکنا چاہتے تھے؟ دیکھیں دشمن تو ہمیشہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی آپ خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی سمجھ لیں کہ دشمن نے ہمیشہ پیچھے سے وار کیا ہے, وہ کبھی بھی سامنے سے اٹیک نہیں کرتے. اس کو پتہ ہے بچوں پہ وار کرنے کا کیا ان کا مقصد؟ بتا رہا ہوں نا کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو بہادر افواج ہے وہ سامنے جو بھی مقابلہ ہوگا اس کو جو ہے وہ اس سے وہ ہار جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا, تاکہ کیونکہ بچے تو سب کی کمزوری ہوتے ہیں, ماؤں کی جو بھی بہن بھائیوں کی ہر کسی کی جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے کسی ایسی چیز کو نشانہ بنائیں جن سے یہ جو ہے ان کا شیرازہ بکھر جائے اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے کیونکہ یہ صرف یہ ان کی جو مائیں تھی جو ان کی حقیقت میں صرف ان کو نقصان نہیں ہوا, یہ پاکستان کی ہر ماں کو ہر کسی کو نقصان ہوا. آپ دیکھیں کہ 16 دسمبر جب آتا ہے تو ایک فضا میں جو ہے ایک افسوسناک صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے, اور یہ جو ہے ہر گھر میں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہے ان کا تعلق ہر گھر سے تھا, کیونکہ یہ ہم سب کی ایک جو ہے مشترکہ تکلیف ہے. یہ صرف ان ماؤں کی نہیں ہے جن کے بچے واقعتاً جو بکھر گئے, لیکن یہ ہر کسی کی ہے, اور پورے ملک کے لیے یہ نقصان تھا. اور ہم سب نے جو ہے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے ہم نے اس واقعے کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, اور ہمارے پھر افواج نے اور سیاسی لیڈرشپ نے بصیرت دکھائی اپنی, اور پھر ہم نے جو اس کے اوپر اٹیک کیا اس کے بعد دہشت گردی کو پھر ہم نے اس کو جڑ سے اٹھا کے پھینک دیا. تو میرے خیال سے یہ ایک واقعہ ہمیں جو ہے ایک شاید جوڑنے کے لیے تھا, افسوسناک واقعہ تھا, لیکن اس سے پھر ہم نے بہت کچھ سیکھا. سر آپ ان بزدل دشمنوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دشمن دیکھیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو لڑنا ہے تو پھر ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے افواج ہیں جو ہر وقت تیار ہیں اس طرح کے اٹیکس کو ختم کرنے کے لیے یا منہ دینے کے لیے, تو وہ تو سیدھا راستہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لڑنا چاہتے ہیں یا مقابلے کے اگر قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو سامنے آ کے جو لڑ سکتے ہیں ان سے آ کے لڑیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے تو لڑنا یہ تو انتہائی درجے کی سفاکانہ عمل ہے, اور انتہائی درجے کی یہ بزدلی ہے جس کو جو ہے ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ ان کے لیے یہ کیل میں آخری تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن جو شہید ہوئے معصوم بچے جو جنت میں چلے گئے اللہ میاں کی طرف, ان کا تاریخ میں ہمیشہ نام یاد رکھا جائے گا. سر پاک آرمی کے لیے محبت بھرے الفاظ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان آرمی ظاہر ہے ایک ہمارے ملک کی جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے جو
پاکستان کو جوڑ رہی ہوتی ہے. پاکستان آرمی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ نیک خواہشات ہیں اور ابھی بھی یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ، بلکہ وہ تو ہمیشہ اپنے سینے حاضر کیے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ قدم با قدم وہ جب تک چاند سورج ہے ہمارا ساتھ ان سے رہے گا، اور ہم ان کو یہی کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں اکیلا نہ سمجھیں. پاکستان کی پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صلاح الدین ہے. صلاح الدین. سر مجھے بتائیں، آپ 16 دسمبر کو ہمارے پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ وہ تو آرمی پبلک اسکول میں جو حملہ ہوا اس کا ہم شدید مذمت کرتے، اور جن ماں کا جو بچی اس میں شہید ہو گیا تو ان کو اللہ صبر جمیل دے. سر آپ ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جنہوں نے یہ بزدلی کی، جنہوں نے بچوں کو نشانہ بنایا؟ آپ ان بزدل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اس کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ خنزیر سے بھی بدتر لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ، اور ایسے بچے جو پاکستان کے مستقبل بھی روشن کرتے ہیں، اس بچوں پر اوپر کوئی بھی حملہ کرتے ہے تو وہ درندہ ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا ہے. کیونکہ بچی جو ہے پاکستان کی آج کل تو ہمارا پاکستان کی مستقبل ہے. ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے بہرحال، لیکن یہ ہمارا بچہ جتنا بھی ہے یہ ہمارا ملک کا مستقبل ہے. تو اس کا میں بالکل مذمت کرتا ہوں، اور جن ماں کو بچی اس آرمی پبلک اسکول میں شہید ہو گیا تو ان ماں کے لیے صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. سر آپ مجھے بتائیں، کیا وہ حملہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ملک سے تعلیم ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سے بالکل یہ باہر کا اور پاکستان میں نہیں ہے، باہر کے لوگوں کا سازش ہے. جو پاکستان میں بچی پڑھتے تو ماشاءاللہ ہمارا ملک میں انشاءاللہ اور بھی امن آئیں گے، لیکن یہ لوگوں کا سازش ہے جو تعلیم کی نظام خراب کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے تعلیم کو روکنے کے لیے حملہ کیا؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے. آپ پاکستان آرمی کے لیے محبت بھرے الفاظ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آرمی تو ہمارا آرمی ہے تو پاکستان بھی ہے، اور آرمی کے لیے میں کیا بتاؤں، بالکل آرمی کے ساتھ ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے. اگر جس دن بھی وہ کریں گے تو ان کے ساتھ ہم ویسے بھی کھڑے، پھر بھی کھڑا رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا تھینک یو سو مچ. جی بالکل ناظرین، آج کا آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا تو آپ 16 دسمبر والے دن یعنی کہ سیاہ دن کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی سمن الیاس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.